علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے الحبیب نشریات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ محترم حاضرین و برادران اسلام و خواتین محترمات، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم 29ویں پارے میں سے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 40، 41، 42 اور 43 تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکات کی روشنی میں آج میں آپ کے سامنے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کے اسلام کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی شہادت کے بارے میں، ان کے نظام عدل کے بارے میں۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کافروں، مشرکوں، منافقوں، قرآن کریم کے مخالفین کو قرآن کریم میں بہت جگہ جواب دیا ہے۔ جو قرآن کریم پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے تھے، آپ پر اتہامات اور الزامات لگاتے تھے، آپ کی باتوں کو جھٹلاتے تھے، ان میں سے دو پوائنٹ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں۔ جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے صحابہ کرام کو لکھواتے تھے، بتاتے تھے، اور کافر مشرک لوگ بھی وہ سنتے تھے، تو وہ قرآن کریم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلانے کے لیے دو باتیں کہا کرتے تھے۔ قرآن کریم چونکہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام تو نہیں ہے، اس کا ایک اسلوب ہے، ایک نظم ہے، ایک چاشنی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ الیاذ باللہ کہتے تھے کہ محمد کی بات نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام ہے جس کو یہ پڑھتا ہے اور اس کی وجہ سے بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ شاعروں کے کلام میں ذرا تاثیر ہوتی ہے۔ اور کبھی دوسرا اعتراض کرتے تھے کہ یہ کسی کاہن کی بات ہے، یہ کہانت کرنے والے، یہ جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کی بات، ان کی باتوں پر بھی چونکہ لوگ یقین کرتے تھے اس زمانے میں، جیسے آج کل بھی نجومیوں کی بات پر لوگ بڑا یقین کرتے ہیں، اور ٹیوے لگانے والے جو ہیں ٹیوے لگاتے ہیں، طرح طرح کی ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، تو کہتے تھے یہ کاہن کی بات۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں بنیادی طور پر ان دونوں اعتراضات کی تردید فرمائی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کے 4 بڑے ائمہ میں سے چوتھے نمبر کے بڑے امام ہیں۔ ان کی حدیث کی کتاب ہے مسند احمد، بڑی طویل کتاب ہے، حدیث پر انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ وہ 30,000 کے قریب احادیث اس کتاب کے اندر موجود ہے، 6 جلدوں میں۔ اس میں انہوں نے ایک بات نقل کی ہے،
وہ ان آیات کی تفسیر اور تشریح میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت ابو حفص تھی اور قریش کے خاندان بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے، والد کا نام خطاب تھا اور والدہ کا نام ختمہ تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے اس میں 8ویں نمبر پر جا کر مرہ ایک شخصیت آتی ہے، ان کے ساتھ جا کر آپ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت تقریباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 سال تھی، بڑی جوانی تھی۔ ہجرت سے 40 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ عرب کے ان چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اس وقت پڑھے لکھے تھے۔ صرف 4% لوگ عرب کے اس وقت پڑھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اسی وجہ سے عربوں نے ان کو ایسے معاملات جو ہوتے تھے سفارت کے یا دوسرے جن میں لکھنے پڑھنے کا اور گفتگو کا ہوتا تھا، ان کو اپنا نمائندہ مقرر کیا ہوتا۔ بڑے آدمی تھے، لیکن چونکہ مسلمان نہیں تھے تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو مخالفین میں سے بڑے مخالفین میں آپ کا نام تھا، بہت زیادہ۔ ایک تو دبنگ تھے، بہت توانا، طاقتور تھے، قداور تھے، اور ان کی معاشرے میں بڑی ایک حیثیت تھی، تو کافی انہوں نے مخالفت کی، اور بڑے اثر و رسوخ والے تھے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک دعا فرمائی، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، اللہم اعز الاسلام بہذین الرجلین، اللہ اسلام کو ان دو آدمیوں میں سے، دو آدمیوں کے ساتھ عزت عطا فرما۔ ان دو آدمیوں میں سے ایک ابن ہشام، عمر ابن ہشام، اور دوسرے عمر ابن الخطاب، یہ تھے۔ ان دو میں سے ان دو کو اسلام میں داخل کر دے، اسلام کی عزت ہو جائے گی، بڑے مؤثر آدمی ہیں۔ عمر ابن ہشام یہ ابو جہل کا اصل نام ہے، وہ بھی اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبولیت بخشی، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائی۔ وہ اسلام لائے، یہ سن 6 یا 7 نبوی کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو لیکن دوسرا آدمی جو تھا عمر ابن ہشام ابو جہل، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ مخالفت کے اندر ہی مارا گیا۔ تو میں یہاں
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے بارے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے آپ کو اسلام کے اندر داخل فرمایا، اور پھر آپ کی وجہ سے اسلام کو بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ جو چیزیں چھپ چھپ کر کی جا رہی تھیں اور ان کی وجہ سے پھر برسر عام وہ ہونے لگی۔ جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے، یہ حضرت عمر ابن خطاب کے اسلام لانے کے بارے میں اور جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں ان کی تفسیر کے حوالے سے دونوں باتیں اکٹھی عرض کرنے لگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، آپ کو تنگ بھی بہت کرتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے نظریے کے ساتھ یہ گھر سے نکلے، تنگ کروں گا، چھیڑوں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے حرم کے پاس آئے۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی طرف جا رہے تھے، مسجد حرام، یہ بھی پیچھے پیچھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے اور وہاں جا کر انہوں نے نماز شروع۔ نوافل، یہ ان کے پیچھے گئے اور قریب کھڑے ہو کر اب دیکھنے لگے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ نماز کا طور طریقہ دیکھ رہے ہیں، نماز میں تلاوت کو دیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، ان کو قریب کھڑے ہو کر جو ہے وہ سننے لگے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کی اور سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع کی۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے اور چھیڑنے کے نظریے کے لیے آئے تھے، اور قریب کھڑے ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کو سن رہے۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم بڑا مؤثر ہے۔ آج کل کوئی اچھی لے والا، اچھے لہجے والا قاری جو ہے وہ تلاوت کرے تو لوگوں پر اثر ہوتا ہے، اس کا تعریف کرتے ہیں، بہت اچھا پڑھا اس نے، بہت بعض میں سوز تھا، یہ تھا وہ تھا۔ لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کریں تو اس کے اندر کتنا اثر اور کتنا سوز ہوگا، اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ جو صاحب قرآن ہیں اور اللہ کا کلام جس اخلاص کے ساتھ اور جس سوز کے ساتھ آپ پڑھتے تھے، اور پھر آپ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، نبیوں میں سب سے افضل بھی تھے، سب تاثیرات ساتھ ملی ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سورۃ الحاقہ تلاوت فرما رہے ہیں۔ اور سورۃ الحاقہ جو ہے یہ قرآن کریم کی بڑی ایک ایسی صورت ہے جس میں ایک نظم کے ساتھ چل رہی ہے بات۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ، یہ ساری آخر میں جو ہے جیسے اشعار ہوتے ہیں نا، اس طرح ساری چیز ساری اس میں چل رہی ہے آگے لمبا۔ اور یہ چیز عرب بہت جانتے تھے، حضرت عمر ابن خطاب پڑھے بھی ہوئے تھے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تلاوت کرتے 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 آگے پہنچے
تو یہ سن رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر، اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، وہی جو کافر اور مشرک اعتراض کرتے تھے، یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، جو یہ پڑھ رہا ہے کسی شاعر کا کلام ہے۔ اب ان کے دل کے اندر یہ خیال آنا تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچ چکے تھے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قرآن کریم کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم میں سے تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو چونک گئے، میرے تو خیال کی بھی نفی ہوئی یہاں، میں سوچ رہا تھا کسی شاعر کا کلام ہے، یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں مستغرق تھے، اور دوسری سوچ ان کے ذہن کے اندر یہ آئی کہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ تو خود نفی کر رہے ہیں، تو پھر کاہن کا ہوگا، کسی کاہن کا ہوگا۔ اب یہ سوچ آئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت، وہ تو مسلسل تلاوت کر رہے تھے، تلاوت فرمائی، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، تم میں سے تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے۔ وہ پھر چھٹک گئے، کیونکہ اس کی بھی تردید ہوئی، یہ تو خود کہہ رہے ہیں شاعر کی بات نہیں ہے، کاہن کی بات نہیں ہے، تم میں سے تھوڑے ایمان لاتے ہیں اور تھوڑے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرما دی، انہ لقول رسول کریم، تنزیل من رب العالمین، یہ دونوں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل ہونے والی ہے۔ اور دوسری جگہوں میں اور بھی تفصیلات ہیں جو معزز فرشتے کے ذریعے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچاتا ہے۔ تو یہ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سورت سنی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھی ساری سورت تلاوت فرمائی۔ اب یہ ہے کہ جب ان کے خیالات کی تردید ہوئی، نفی ہوئی، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ پروردگار کا کلام ہے، آگے بھی ساری سورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، تو میں نے بتایا کہ یہ سورت ہے ہی نظم میں ہے، اس کے اسلوب نظم پر غور کرنے لگے، پڑھے لکھے آدمی تھے، اور زبردست کلام ہے، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کی تاثیر جو ہے وہ بھی ان پر۔ تو یہ سن کر ان کے دل کے اندر قرآن کریم کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی کچھ قدر پیدا ہوئی۔ تو بڑا زبردست کلام ہے، تو ہم جو باتیں سوچتے ہیں یہ تو شخص خود ہی نفی کرتا ہے اور صحیح بات کرتا ہے، اور بڑی مؤثر بات ہے۔ یہاں سے ان کے دل کے اندر قرآن کریم کے ساتھ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ذریعہ تھے، اور آپ کا نماز کا طریقہ اور اسلام کی تعلیمات آپ کے دل کے اندر جاگزین ہوئی، اور پھر آگے یہ سن 6 نبوی یا 7 نبوی کے اندر آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، پھر آپ کی وجہ سے اسلام کو بہت تقویت حاصل ہوئی۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی دشمن گواہی دیں۔
میں نے ایک انگریز رائٹر اور مورخ کی کتاب پڑھی، مائیکل ایچ ہارٹ اس کا نام ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے انگلش میں، 100 عظیم شخصیات۔ اس میں 100 بڑی شخصیات کا اس نے ذکر کیا۔ کیونکہ عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس نے ذکر کرنا ہی تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا اس نے۔ لیکن ان 100 عظیم شخصیات میں اس نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی کیا۔ وہ بڑا عجیب جملے لکھے۔ اس نے لکھا ہے کہ اسلام کے فروغ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنا عروج عمر کے ذریعے اسلام کو پہنچا اتنا کسی شخصیت سے نہیں پہنچا۔ اور اس نے بڑا کھل کر اقرار کیا ہے، کیونکہ بعض لوگ انصاف پسند بھی ہوتے ہیں۔ عیسائیوں میں کچھ بہادر گزرے ہیں جنہوں نے جنگیں بڑی لڑی ہیں، فتوحات انہوں نے حاصل کی ہیں۔ ایک چارلی میگن ہے اور دوسرا جولیس سیزر ہے، بڑے جنگجو گزرے ہیں۔ اس نے بلا کسی تکلف کے یہ لکھا ہے کہ میں عمر ابن خطاب کو ان فاتحین سے بھی فائق قرار دیتا ہوں، حالانکہ وہ اس کے مذہب کے ہیں، عیسائی ہیں، وہ فاتحین ہیں۔ انہوں نے جس طرح فتوحات کی ہیں، جس اخلاق کے ساتھ، جس کردار کے ساتھ، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تھا، تو اس کا اقرار وہ بھی لوگ کرتے ہیں۔ بالکل لکھا ہے اس نے 100 عظیم شخصیات کے اندر مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنے جنگجوؤں کے مقابلے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فائق قرار دیا۔ تو یہ وہ شہادت ہے جو غیر مسلم بھی آپ کے لیے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ ایمان کے یا تو نہ ہونے کی نشانی ہے، یہ بہت کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ ان لوگوں کا تذکرہ تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تقویت پہنچائیں، ہم ان پر اعتراضات کر کے اپنے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب جمعہ شروع ہوتا ہے تو ابتدائی خطبہ کے اندر بھی صحابہ اکرام کے بارے میں یہ جملہ بولا جاتا ہے، اسی وجہ سے بولا جاتا ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر تازگی۔ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ نُجُومِ الْهُدَىٰ، آپ کی آل پر بھی اور آپ کے صحابہ پر بھی جو ہدایت کے ستارے ہیں، ان پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ یہ خطبے کے جمعہ کے خطبے میں آپ روزانہ ہر جمعے میں سنتے ہیں، جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس میں بھی صحابہ اکرام کے بارے میں، یہ ایمان کی تازگی کے لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو تازہ رکھیں اور ان کے بارے میں اچھے نظریات رکھیں۔ وہ شخصیات جن کے بارے میں ان کے دشمن اور غیر مسلم بھی ان کی تعریف کریں اور ہم جو ہیں ان کے بارے میں نقطہ چینی کریں، ان پر اعتراضات کریں اور ان کی حیثیت کو گھٹانے کی کوشش کریں، یہ بہت بری بات ہے۔
مسلمانوں کو اور مسلمان کہلانے والوں کو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ایک بڑی تاریخ ہے، بڑے فتوحات ہیں۔ ان کا زمانہ خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سن 12 ہجری سے لے کر یہ سن 24 ہجری 23 ہجری کے اختتام تک ہے، تقریباً 10 سال 10 ساڑھے 10 سال ان کا دور خلافت ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنی حکمت اور تدبیر کے ساتھ اس وقت کی سپر طاقتوں کے ساتھ مقابلہ تھا۔ قیصر روم اور کسرا ایران اس وقت کی 2 سپر طاقتیں تھیں، دونوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ رہا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعے اسلام کو بڑی عزت بخشی اور فتوحات نصیب فرمائی۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں 1036 شہر فتح کیا۔ جہاں جہاں آپ کی خلافت پہنچی ہے اس علاقے میں آپ نے اپنے دور خلافت میں 4000 مسجدیں تعمیر کرائی، اپنی مملکت کو خلافت کا جو حصہ تھا اس کو 8 حصوں کے اندر تقسیم کیا۔ بڑا نظم تھا آپ کی مزاج کے اندر۔ یہ محکمہ پولیس آپ نے قائم کیا، فوجداری نظام قائم کیا، بیت المال کا نظام جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ حیثیت ہے، بڑے آپ کے کارنامے ہیں، اور آپ کا دور عدل و انصاف میں قیامت تک بطور ضرب المثل رہے گا۔ میں ایک بڑا عجیب واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا، بس یہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں، ٹائم ختم ہوا۔ حدیث کی مشہور کتاب ہے کنز العمال، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں رات کے وقت بھی باہر نکل کر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ آج کل کے مسلمان حکمرانوں کی طرح نہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری سلطنت کے اندر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ وہ مختلف مقامات میں جا کر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے تھے، کس کی کیا ضروریات ہیں، کون تکلیف کے اندر ہے، اور اپنا بھیس بدل کر جاتے تھے، بھیس بدل کر، تاکہ کسی کو اپنی ضرورت بتانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ایک مرتبہ رات کے وقت آپ پیدل مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر غار حرا ہے، جہاں آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں ان کو پتہ ہی ہے۔ آج کل تو روڈ بن گئے ہیں نا، تو لمبا فاصلہ ہو جاتا ہے، پہلے شارٹ کٹ تھے، وہ 3 میل کا تقریباً فاصلہ۔ مقام حرا میں آپ گئے، وہاں صحرا تھا اس وقت، وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، گھر ہے، خیمہ ہے، وہاں ایک خاتون ہے، وہ چولہے کے اوپر ایک ہانڈی رکھ کر، خالی ہانڈی ہے اور اس کے اندر وہ ڈوئی وغیرہ چمچ وغیرہ چلا رہی ہے، اس کے ارد گرد 2-3 بچے ہیں۔ اور وہ بچے اس انتظار میں ہیں کہ کچھ چیز پکے اور ہم کھائیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھیس بدلا ہوا تھا،
ان سے نہ رہا گیا۔ انہوں نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور میں یہ ہنڈی کو چولہے پر رکھ کر یہ ڈوئی وغیرہ اس میں گھما رہی ہوں، یہ بچوں کی دلجوئی کے لیے، تاکہ یہ اس انتظار میں رہیں کہ ابھی کچھ پکتا ہے اور یہ سو جائیں گے، اسی طرح سو جائیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ منظر دیکھا، ان کا دور خلافت ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ میرے دور خلافت کے اندر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کا عمر جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا، ان پر بڑی لگی اس بات کی۔ وہ وہاں سے پھر پیدل مکہ مکرمہ، وہاں آ کر انہوں نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لی، آٹا تھا، گھی تھا، اس طرح کھانے پینے کی کچھ چیزیں، کچھ کھجوریں تھی یا کچھ گوشت تھا، اور اس کو اپنی کمر پر اٹھایا۔ 2-3 بوریاں۔ جب وہ جانے لگے تو ان کے غلام اسلم نے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں رات کے اس پہر میں؟ میں ہوں نا، میں کس لیے ہوں، میں یہ اٹھاتا ہوں، مجھے بتائیں، میں اٹھا کر لے جاؤں۔ میں اٹھا کر لے جاتا ہوں، میں کس لیے ہوں، آپ کا خادم غلام۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت والے دن میرا بوجھ تو نہیں اٹھائے گا، میں نے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے، یہاں اٹھاؤں گا تو قیامت والے دن بھی اٹھاؤں گا، قیامت والے دن تو نے میرا بوجھ نہیں اٹھانا تو میں خود لے کر جاؤں۔ آپ دیکھیں، ایک دفعہ 3 میل چل کر وہاں گئے ہیں، پھر واپس آئے ہیں، پھر 3 میل چل کر گئے ہیں اور بوجھ اٹھا کر گئے۔ کتنا ہو گیا فاصلہ؟ کتنا ہو گیا؟ 9 میل۔ ایک رات کے اندر ایک خلیفہ وقت سفر کر رہا ہے، ایک خاتون جس کا پتہ بھی نہیں کون ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں، آٹا، گھی، گوشت، وہ جا کر اس خاتون کو دیا کہ یہ، اور وہاں قریب بیٹھ گئے۔ اس خاتون نے جلدی سے آگ جلائی اور اسی میں سے روٹی وغیرہ بنائی، گوشت وغیرہ بنایا، بچوں کو دیا، اور بچے جو ہیں وہ کھا کر جو ہے وہ خوش ہو گئے اور اچھلنے کودنے لگے۔ اور بچوں کا تو یہی ہوتا ہے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں اور ان کو تو سہولیات مل، تو خوش ہو گئے، وہ اچھلنے کودنے لگے، کھیلنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو خوش دیکھ کر خود بھی خوش ہوئے۔ اس دوران اس خاتون نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے بارے میں ایک جملہ کہا، جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کا یہ سلوک دیکھ کر، آپ کا رویہ دیکھ کر، اس کو پتہ نہیں یہ کون ہے، انہیں کہنے لگی کہ خلیفہ تو تیرے جیسے آدمی کو ہونا چاہیے، عمر تو ہمارا خیال ہی نہیں کرتا۔ عمر تو ہمارا خیال ہی نہیں کرتا، خلیفہ تو تیرے جیسے آدمی کو ہونا چاہیے۔ اس بیچاری کو یہ نہیں پتا کہ یہ عمر ہی ہے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنی رعایا کے اتنے کمزور طبقات کا بھی خیال کرتے تھے. یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کا ریاست مدینہ کے قیام کا دعویٰ ہے. انہیں اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کے ملک کے اندر لوگ کس طرح بھوکے اور افلاس کے ساتھ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے گردوں کو بیچ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے. خاک ترقی کسی کو نظر آ رہی ہے؟ ترقی وہ ہوتی ہے جو کسی کو نظر آئے، صرف زبانی دعوے کے ساتھ ترقی نہیں ہوتی. اور دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا